عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي في عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك إلى آخر ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث منقول ہے جو ہم نے پڑھی ہے، اور یہ حدیث ہے بخاری شریف میں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث، اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے ایک پڑوسی نے ایک عرصے تک یہ ترتیب بنا کے رکھی کہ ایک دن میں اپنے سارے کام چھوڑتا اور سارا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا، اور ایک دن ایک انصاری صحابی تھے بنو امیہ بن زید میں سے، وہ اپنے سارے کام چھوڑتے اور ایک دن وہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، اور ہم نے باری بنا لی، اور باری بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی جتنی بھی مجبوری بنے، ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ایسے نہ ہو آپ علیہ السلام کوئی حدیث ذکر فرمائیں اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہو۔ انسان ہے، گھر بار کے مسائل ہیں، ذاتی ضروریات ہیں، تو کاموں کے لیے نکلنا پڑتا تھا۔ ہم نے یوں نظام بنا لیا کہ اگر خدا نخواستہ اگر نہ بھی آ سکیں تو میری جگہ دوسرا ساتھی آپ علیہ السلام کے ساتھ پورا دن گزارے۔ آج جو آیتیں نازل ہوئیں، آج جو احادیث آپ نے ارشاد فرمائی، جب یہ ساتھی شام کو آتا تو ساری باتیں مجھے بتاتا، اور اگلے دن وہ کام پہ جاتا، میں سارا دن نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتا، رات کو جب میں آتا تو ساری آیتیں، حدیثیں اور آج کے دن کی کارگزاری سناتا میں۔ اس ترتیب کا فائدہ یہ تھا کہ ہمارے گھر کا نظام بھی چل رہا تھا، اور آپ علیہ السلام کی مبارک احادیث، آیات میں سے کچھ حصہ بھی ضائع نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بڑا فائدہ تھا۔ اور یہ فائدہ ممکن کیسے تھا کہ دو مجبور آدمی ترتیب بنائیں لیکن ایک نہ ایک پابندی سے موجود ہو۔
اور جو سبق میں نہیں موجود شام کو وہ اپنے ساتھی سے سارا بیٹھ کے سن لے، تو ماشاءاللہ ایک اچھی ترتیب بن سکتی ہے۔ اور جب طلب ہو نا کسی چیز کی، پھر اللہ تعالیٰ بڑی صورتیں ذہن میں ڈالتے ہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی مل سکتا ہے، اس طرح بھی بن سکتا ہے، بڑا کچھ ذہن میں آتا ہے۔ صحابہ کرام تھے طلب والے، اللہ کے دین کی عظمت ان کے دل میں ایسے تھی جیسے ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ رب العالمین کی عظمت ایسی تھی جیسے دل میں ہونی چاہیے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسی راہ ضرور مل جاتی کہ اگر دنیا کی کوئی مجبوری آڑے ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی اپنا دینی نظام بالکل ٹھیک رکھتے تھے، بالکل ٹھیک۔ یہ ترتیب نہ جانے کتنے صحابہ نے یہی ترتیب بنا رکھی ہوگی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم اوالی میں رہتے تھے۔ اوالی مدینہ طیبہ کا وہ محلہ ہے جو مسجد نبوی سے مشرق کی طرف جنت البقیع قبرستان ہے۔ اس قبرستان کے پار جو محلہ ہے وہ بلال مسجد سے اس طرف، یہ سارا محلہ اوالی کہلاتا ہے۔ بلال مسجد کا علاقہ نہیں، اس سے تھوڑا آگے والا، مشرق والا۔ تو یہ علاقہ سارا اوالی ہے، تو وہاں رہتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن میں گھر بیٹھا تھا اور باری تھی اس کی جانے کی۔ وہ جب شام کو آئے نا تو آج ان کے آنے کا انداز کوئی اور تھا۔ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، اس نے آتے ہی میرے دروازے پہ بڑی شدید دستک دی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے جب بھی دستک دینی ہے، جہاں بھی دینی ہے، پورا زور لگا کے دینی ہے۔ یہ جاہلانہ طریقہ، بری حرکت ہے۔ دستک کا مقصد ہوتا ہے گھر بیٹھے ہوئے کو اطلاع دینا کہ باہر کوئی ملنا چاہتا ہے، نہ کہ گھر بیٹھے ہوئے کی جان نکال لینا۔ فرق ہے اطلاع دینا اور جان نکالنا۔ اگر باہر گھنٹی لگی ہے تو گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے بھول جانا، یہ ہے بیوقوف آدمی کا کام۔ جسے اللہ نے شعور دیا ہے بس گھنٹی کو ٹچ کرو، بس صرف یہ مقصد ہے نا کہ پتہ چلے باہر کوئی ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ معمولی دستک، معمولی گھنٹی۔ آج یہ صحابی آئے، زور سے میرا دروازہ بجایا۔ بندہ بڑا اچھا، ایسا کبھی کیا نہیں۔ میں بھی گھبرا کے باہر نکلا اور میرے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا، وہیں سے آوازیں دی، عمر گھر میں ہیں، عمر گھر میں ہیں۔ میں بھی جلدی جلدی باہر آیا، بھئی کیا ہوا کیا ہوا؟ تو صحابی نے کہا کہ معاملہ بڑا خراب ہے، قد حدث امر عظیم، بہت بڑی بات ہو گئی۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی۔ طلاق تو ایک بھی ہو تو بڑا معاملہ ہے، سب کو طلاق دے دی۔ کہ یہ کیسے؟ کہ بات چل یوں ہی رہی ہے تو آپ ذرا تسلی کریں۔ اب اس معاملے پہ تو بیٹھا نہیں جا سکتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت حفصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، میں ان کے گھر گیا۔ حضرت حفصہ کا گھر کہاں تھا کوئی بتائے گا؟ اگر پچھلے درس یاد ہیں تو جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔
اس دن مولانا تشریف لائے تھے، مولانا پچھلے سے پچھلے جمعہ، مولانا حیدر علی حیدر صاحب، انہوں نے روضہ اقدس پہ حاضر ہونے کے مناظر بیان کرتے کرتے فرمایا تھا کہ جہاں آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس کی جالیوں پہ سلام عرض کرتے ہیں، سامنے کھڑکی ہے۔ وہ واقعہ سنایا تھا وعدہ۔ یہاں تشریف لائے اور آ کے پوچھا کہ حفصہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ طلاق دے دی ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں دی، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اور سیدنا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے تو وہ رو رہی تھی۔ بعض روایت میں کہ پوچھا کہ کیا ہوا، طلاق دے دی نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا نہیں، طلاق نہیں دی۔ کہتے ہیں میری گھبراہٹ اب بھی دور نہ ہوئی، گھر کا فرد تو بتا رہا ہے کہ کوئی نہیں دی، وہ بتا رہے تھے کہ دی ہے، بات تو چل پڑی ہے تو کچھ ہوگا شاید۔ کہتے میں گھبرایا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آتے ہی سلام عرض کر کے میں نے حضور سے پوچھا آقا آپ نے طلاق دے دی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی۔ اچھا ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، معاملات بن جاتے ہیں، معاملات سلجھائے جا سکتے ہیں، لیکن جب طلاق ہو جائے تو پھر تو مسائل بگڑتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا کہ حضور فرما رہے ہیں طلاق نہیں دی تو انہوں نے خوشی سے فرمایا اللہ اکبر، شکر ہے اللہ کا، اللہ اکبر، وہ جو میں پریشانی لے کے آیا وہ تو ختم ہے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا بھئی کیسا معاملہ ہے؟ تو یہ ایک وقوعہ یوں ہوا کہ آپ علیہ السلام کے کو اللہ رب العالمین نے تو اختیار دیا تھا کہ میرے پیغمبر آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ پیغمبر بنائیں۔ نبیوں میں بادشاہ بھی بعض گزرے ہیں، جیسے سیدنا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو فقر و فاقہ والا پیغمبر بنا دیں، ایز یو وش، جیسے آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کمال یہ ہے کہ بغیر سوچے ہوئے، ہمارے سامنے ایسا آپشن ہے تو ہم یا تو گہری سوچ میں پڑ جائیں گے یا بغیر سوچے کہیں گے جی بادشاہ بنانے میں دیر نہ کریں، ٹھیک، اسی سانس میں کہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اسی سانس میں فرمایا میں فقر و فاقہ والا پیغمبر ٹھیک ہوں، ایک دن ملے تو کھا کے شکر نصیب ہو، ایک دن نہ ملے تو صبر نصیب ہو، شکر بھی نعمت، صبر بھی نعمت۔ آپ علیہ السلام نے اور اس طرح کی بڑی مختلف موقع پہ آپ کو اختیارات ملے، آپ نے دولت کو ٹھکرایا، اپنے لیے پسند ہی نہیں فرمایا۔ پتہ کیوں؟ سچی نظر تھی، سچی، اور دور تک نظر آتا تھا، دور تک، جیسے دور تک نظر آئے وہ کوئی اور اس کا ذہن ہوتا ہے، اور جو آگے دیکھنے کا عادی نہیں ہے اس کا اور ذہن ہوتا ہے۔ مسافر کی صلاح ہوتی ہے کہ جب میں لاہور سے نکلوں تو گاڑی 120 پہ شروع ہو اور 119 پہ نہ آئے، سیدھی سرگودے اڈے میں داخل ہو جائے۔ مسافر کی تو یہی صلاح ہوتی ہے۔ مسافر بیٹھا ہے پچھلی سیٹ پہ، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے سے آگے کیا ہو رہا ہے، روڈ پہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اور جو چلا رہا ہے اس کی نظر صرف دور تک نہیں، ہر طرف نظر ہے، وہ روڈ کو آگے تک بھی دیکھ رہا ہے، روڈ کی ٹریفک بھی چیک کر رہا ہے، روڈ کی حالت بھی دیکھ رہا ہے کیسی ہے، اور وہ اپنے دائیں شیشے میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ بائیں شیشے سے بھی پیچھے دیکھ رہا ہے،
پتہ نہیں کیا کچھ وہ دیکھ کے اور پوری سوچ سمجھ کے ساتھ چلا رہا ہوتا ہے، تو ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ 120 والے گیئر لگائے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کبھی یہاں تک آتے ہیں اور کبھی بالکل آہستہ۔ ہم کہتے ہیں ہمیں جلدی ہے جلدی ہے جلدی ہے، وہ کہتا ہے جتنی بھی جلدی ہے میں تو حساب سے چلوں گا، کیونکہ مجھے آگے وہ نظر آ رہا ہے جو آپ کو نظر نہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ ہماری خواہش پہ کام کرے تو مجھے نہیں لگتا کہ لاہور موٹر وے راوی ٹول پلازے تک بھی پہنچے، نہیں پہنچے گا، وہ خود بھی تباہ اور ہمیں بھی تباہ کرے گا۔ ایک ہے دیکھنے والے کے جذبات، اس کا فیصلہ کوئی اور ہے جس کو آگے تک نظر آ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو اندھا ہے۔ آج ہماری حالت اندھے والی ہے، چلو وہ نہ صحیح تو آخری سیٹ پہ بیٹھے ہوئے مسافر والی حالت ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہم کہاں پہنچے ہیں، کس جگہ سے گزر رہے ہیں، روڈ کیسا ہے اور کیا مسائل ہیں اور ڈرائیور نے کیا سوچنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا غور کیا جائے تو مسافر کی سوچ تباہی والی ہے اور ڈرائیور کی سوچ سلامتی والی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ مسافر کی سوچ ہلاکت والی ہے اور ڈرائیور کی سوچ خیر خیریت سے منزل پہ پہنچانے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے قائد، امام اور پیغمبر ہیں، انہیں وہاں تک نظر آتا ہے جو ہمیں بالکل نہیں آتا۔ وہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے جنت کو، جہنم کو، آخرت کو، قبر کو، اللہ کی رضا کو، سارے کچھ کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا فرمایا؟ یا اللہ مجھے فقر و فاقہ والا پیغمبر بنا، مجھے مالدار پیغمبر نہ بنا۔ اور یہ اگر اختیار ہمیں دیا جائے تو ہم تو جلدی سے کہیں گے بادشاہ بنا، لیکن یہ ہماری سادگی کہہ لو، چلو بیوقوفی نہیں کہتے تو سادگی کہہ لیں، یہ ہماری سادگی ہے کہ ہم جلدی سے پیسہ مانگتے ہیں، بس پیسہ آنا چاہیے۔ سب کچھ پیسہ نہیں ہے، کچھ ہے بس سب کچھ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر و فاقہ والا پیغمبر ہونا پسند فرمایا، لہٰذا آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی وہ فقر و فاقہ والی تھی۔ اور پھر اس کے باوجود آپ نے فقر و فاقہ اپنے لیے پسند فرمایا۔ اپنے پاس اگر کوئی مال آتا، جہاں غرباء میں، مساکین میں ایک ایک امتی، ایک ایک محلے دار کلمہ گو کے گھر کی فکر تھی، کچھ ادھر بھیج دیا، کچھ اس کو آیا، اپنے لیے اپنا ذاتی حصہ ہے، کچھ اس کے گھر بھیجا، کوئی اس کے گھر بھیجا اور ختم کر لیا۔ اگر کچھ بچا ہے تو اپنی ازواج کو دیتے تھے، لیکن ازواج مطہرات بھی سبحان اللہ کمال کی ہستیاں تھیں، کمال کے لوگ تھے۔ ایک مرتبہ ان کے خیال میں وہ عام دنیا کی روٹین آئی، انسان تو تھی نا، کہ ہمارے گھر میں تو کئی دن چکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کئی دن چکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا بلڈ پریشر اور شوگر نیچے نہیں آتے، اس کی بھی کوئی وجہ ہے نا، زیادہ کھانا پینا ہے اس لیے۔ تو کئی دن چکھنے کے لیے کچھ نہیں ملتا، کبھی کبھی پینے کے لیے پورا پانی نہیں ملتا، کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا۔ یہ تکلیف اللہ کے راستے میں تھی، اور آپ علیہ السلام فکر فرماتے تھے، لیکن اگر کوئی اللہ کی طرف سے آئے تو ظاہر ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ازواج مطہرات میں کوئی بات چلی، بھی آپ علیہ السلام سے نا مل کر درخواست کرتی ہیں کہ ہمیں خرچہ پورا دیا جائے۔ بات کہیں آ گئی، ادھر ادھر سے ہزار لوگ مشورے دے جاتے ہیں، یہ بات آپ علیہ السلام سے کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہوئے اور سب سے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ طلاق نہیں دی، کچھ وقت کے لیے الگ رہنے کا فیصلہ کیا، میں آپ کے پاس نہیں آتا۔ یہاں سے بات مشہور ہوئی کہ
طلاق دے دیے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دے ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، کہ آپ کے سامنے دو اختیار ہیں، یا تو اس دنیا کی زندگی میں دنیا کو مقصد بنا لو، یا اسی زندگی میں آخرت کو۔ اگر دنیا میں دنیا کی زندگی کو مقصد بنانا ہے نا آخرت کی بجائے دنیا کو، فتعالین او امتعکن، میں آپ کو مال و دولت دیتا ہوں وافر، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اچھے انداز سے اپنے نکاح سے فارغ کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہو تو مال و دولت لے لو، شکوہ ختم، لیکن یہ رشتہ بھی ختم۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر آپ کی زندگی کا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کی زندگی ہے، اسے اگر مقصد بنانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا نوازے گا، پھر فکر کس بات کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ ازواج مطہرات مطالبہ تو ایسے کر بیٹھی تھیں، لیکن کوئی اتنا پکا ان کا بھی ذہن نہیں تھا کہ نہیں ہمیں تو چاہیے ہی چاہیے دنیا۔ تو آپ علیہ السلام کی ناراضگی ہی بڑی ہو گئی تھی، پھر آیات بھی نازل ہو گئی۔ آپ نے جیسے ہی اختیار دیا تو سب نے کہا جی ہمیں اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کی ضرورت ہے، بس آج سے وہی مقصد ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے بھی اپنی خوشی سے فخر و فاقہ قبول کر لیا، لیکن حضور سے جدا ہونا گوارا نہیں کیا۔ عام آدمی اس بات کو اپنے لیے دلیل نہ بنائے، جس کی شادی ہے وہ کام کاروبار مزدوری کچھ نہ کچھ جائز ذریعے سے کرے، اس کے ذمے ہے کہ اپنے گھر والوں کو خرچہ دے، اس کے ذمے ہے۔ وہ حضور تھے، ان کے بعض معاملات دنیا سے الگ تھے، وہ ہمارے جیسے تو نہیں، ہم سے بہت عظیم تھے۔ جتنا کوئی عظیم ہوتا ہے اتنی اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ہم سب کے ذمے ہے کہ گھر والوں کو خرچہ دینا۔ ہم تسبیح لے کے مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں اور ان سے کہیں کہ یا طلاق لے لو یا بھوکے مرو، تو یہ غلط ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے کیوں فرمایا؟ بھائی ان کے معاملات بہت بڑے تھے، وہ اللہ والے تھے، ہر وقت اللہ کے ہاں ان کا قرب بڑھتا چلا جاتا تھا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، حضور آپ کا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ شان و شوکت والا ہے، ہر اگلا لمحہ آپ کی عظمت کو اور بڑھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعام آپ پہ اتنے۔ ایک معاملہ ہے نبیوں کا، تو یہ نبیوں والی بات ہے، امتیوں والی نہیں۔ البتہ یہاں سے گھر کی خواتین کو سمجھنا چاہیے کہ اگر گھر والے دینی کام میں لگے ہوئے ہیں تو پھر ان کو پریشان نہ کریں، حق پھر بھی ہے ان کا، لیکن وہ پریشان نہ کریں، تعاون کریں۔ نبیوں کا معاملہ اور ہے، نبیوں کا معاملہ اور ہونے کی بات عرض کروں، دین والے گھرانوں کی بات۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو ویرانے میں چھوڑ گئے، جہاں آج خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ ہے۔ یہاں کوئی نعمت، کوئی راحت، کوئی رزق، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں خوف بھی تھا،
یہاں وحشت بھی تھی، یہاں ویرانہ بھی تھا، یہاں بھوک بھی تھی، یہاں پیاس بھی تھی، اور یہاں لاوارسی بھی تھی، بڑا کچھ تھا۔ لیکن جنہوں نے دین کے کام کرنے ہیں وہ دل بڑا کریں اور یوں دین کے کام شروع کریں، اور پھر بعد میں اللہ کے انعامات کی بارش دیکھیں۔ یہ جن چیزوں کا میں نے نام لیا یہ آج ہیں مکہ میں، بھوک، پیاس اور ویرانگی اور لاوارسی، نہیں، آج تو سبحان اللہ کائنات کی ہر نعمت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو انہوں نے دعائیں کیں، چلو دعا کا بھی تذکرہ ایک دفعہ پھر کر دیں۔ جب نظروں سے اوجھل ہوئے، اپنی بیوی کو لاوارث، معصوم بچے کو اسباب کے درجے میں کہہ رہا ہوں کہ لاوارث چھوڑ گئے، ورنہ اللہ ہی تو وارث ہے۔ تو چلے گئے اور جا کے ہاتھ اٹھا لیے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ اپنی اولاد کو ویران بے آب و گیاہ جگہ میں، بنجر زمین میں چھوڑ آیا، وہاں تو گھاس بھی نہیں ہوتا، آپ کا حکم تھا میں نے پورا کر دیا، اور آپ کا یہاں عظیم گھر بننے والا ہے وہاں چھوڑ آیا، یا اللہ میری کچھ درخواستیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کئی چیزیں مانگیں۔ پہلی چیز پیغمبر کی نظر دیکھیں، پہلی چیز کیا مانگی؟ یا اللہ وہ نماز پڑھتے رہیں، ان کی نماز نہ رہ جائے۔ وہ پہلے میرے پاس تھے تو میں نگرانی بھی کر رہا تھا، اب تو میں چھوڑ کے وہ یہ علاقہ کہاں حجاز کا، میں تو شام واپس چلا جاؤں گا۔ یا اللہ اب ان کی نمازیں آپ کے حوالے، یا اللہ نماز کی توفیق دیے رکھنا۔ سمجھ آئی اولاد کے پاس کچھ بھی نہ ہم دے کے جا رہے ہوں تو سب سے بڑی فکر رزق کی، روٹی کی نہیں، سب سے بڑی فکر نماز کی اور ان کے دین کی ہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، آگے فرمایا یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی رغبت ڈال دے، ایسے نہ تہوی الیہم، ادھر ان کی طرف دل گریں، ان کی طرف دل کھنچتے چلے آئیں، ایسا کچھ کر دے۔ اب ہر ایک کا دل چاہتا ہے یا نہیں؟ لوگ جاتے ہیں قرضے پکڑ کے جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں میں، اسی آدمی سے کہو چل یار لاہور چلنا ہے سیر کے لیے، کہتے پیسے ہی نہیں ہیں کرائے گے۔ اب میں سے اگر میں کسی مزدور کو، کسی دکاندار سے کہوں کہ چلو یار چلتے ہیں جی پیرس چلتے ہیں، وہ خالی 10 لاکھ لگے گا، سیر کا رہیں گے، کہیں گے آپ کیا کہیں گے میرا دماغ خراب ہے، پیرس جاؤں میں۔ اگر 10 لاکھ پڑے بھی ہیں تو بھئی میں ادھر کیوں جاؤں، میرا وہاں کیا ہے؟ اور کسی غریب مسکین سے کہو یار اللہ کے گھر جانا ہے تو وہ ادھر ہی کہے گا میں بھی تیار ہوں، ابھی تیار ہوں میں۔ یہ کیا ہے؟ ہر دل میں ایک مقناطیسیت اللہ نے پیدا، جذب رکھا، کشش رکھی اللہ نے ہر دل میں۔ یہ وہ جو انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے نا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ انسانیت کے دلوں کو یہاں کی کشش دے دے، اور یہاں ان کے انداز، 2 دعاؤں کو الگ الگ کر کے نہیں، 2 کو ایک کر کے مانگا۔ اس کو سمجھیے، پہلی دعا تھی نماز کی توفیق دے، پابند بنا۔ کبھی کبھی نماز پڑھنا اور چیز ہے، پابندی کی بات کر رہے ہیں، نماز کا پابند بنا۔ دوسری دعا کیا تھی؟ لوگوں کے دلوں میں ان کی کشش پیدا فرما، رغبت پیدا فرما۔ 2 دعاؤں کو جوڑا فا کے ذریعے، فا حرف عطف ہے، تو ان کا آپس میں جوڑ یہ ہے کہ اللہ نے نماز کی خاصیت رکھی ہے، جو نماز پہ جتنا پکا ہوتا چلا جائے گا لوگوں کی نظروں میں اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے آ کے سلام لینا لوگ اپنی سعادت سمجھیں گے، آزما کے دیکھیں، چیک کریں، ادھر ادھر دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ جب نئی نماز پڑھتے تھے کیا حال تھا،
اب لوگوں کا ملنا کوئی اور ہے، اب مسجد کا رستہ اللہ نے دکھا دیا نا، اب لوگ کسی اور طرح ملتے ہیں۔ جب نہیں ادھر آتے تھے تو لوگ کسی اور طرح ملتے تھے۔ تو نماز کے اندر اللہ نے جاذبیت رکھی ہے، نماز کے اندر اللہ نے عزت ایسی رکھ دی، ہر بندہ اس کی عزت اور احترام کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ 2 دعائیں کی، اور تیسری دعا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ پھل، وہاں گھاس کا تنکا نہیں ہوتا، بات کس کی کر رہے ہیں؟ پھلوں کی، کہ اس مکہ میں پھل عطا فرما۔ ابھی ہم گئے ہیں آپ کے بازار میں، سارا پھیر لیں، پوچھ لیں تربوز ملے گا؟ دعانا، یہ بات ابھی نہ کریں، یہ بات جا کے مئی میں کرنا ہم سے۔ اور اس علاقے کا تو یہ پھل نہیں، ہمارے علاقے کا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ ہم گئے، وہ اتنے بڑے بڑے پڑے تھے، اتنے بڑے تھے کہ ریٹ ہی نہیں پوچھ سکے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے، اس قسم کا بھی وہ شکلیں دیکھ دیکھ کے حیران، اچھا اس طرح بھی ہوتا ہے، یہ تربوز اس طرح بھی ہوتا ہے۔ ابھی گئے اس موسم میں آم، اتنے بڑے بڑے آم پڑے تھے بھائی۔ ایک گواہ بھی ہے میرے پاس، ایک اور گواہ بھی ہے ماشاءاللہ۔ اور دنیا کا ہر پھل، آلو بخارا بہترین، اتنا بڑا بڑا آلو بخارا بہترین قسم کا۔ دنیا کے ہر شہر میں یہ بات نہیں ہوتی، لیکن سبحان اللہ انہوں نے مانگا تھا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو اللہ نے پھلوں کا رزق ماشاءاللہ کمال عطا فرمایا، کمال۔ جتنے بڑے کیلے وہاں ہوتے ہیں یہاں ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوتے، اتنے بڑے بڑے کیلے۔ اور پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور رزق کیوں مانگا؟ پیغمبر کی سوچ، وہ انسان کی ضرورت تو ہے لیکن اس لیے نہیں کہ عیاشی کریں۔ یہ آج ہم کہتے ہیں یار اتنا کچھ کر لو، اتنا کما لو میرے بچے، عیاشی کریں۔ نہیں بھائی، یہ ہماری سوچ نہیں ہے عیاشی والی، یہ تو شیطانی سوچ ہے، تو بے ایمانوں کی سوچ ہے۔ عیاشی نہیں، ان کی ہر ضرورت پوری ہو تاکہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے گھر میں لانا چاہیے، ان کی حاجت پوری ہو، اچھی نعمتیں ملیں تاکہ لعلہم یشکرون، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ ایک بات سمجھ میں آئی، جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے نا، حالات مشکل ہوں، اللہ کا پھر بھی حکم مانے، ڈٹ جائے، پکا ہو جائے، جو رب کا حکم ہے میں نے پورے کرنا ہے، وقتی طور پہ مشکل اور بعد میں ہمیشہ کی بہاریں ملتی ہیں اس کو۔ وہ چلے گئے، ایک عرصے کے بعد آئے، پھر یہ واقعہ پیش آیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، یہ قربانی والا واقعہ پیش آیا۔ پھر آئے، چلے گئے، ایک عرصے کے بعد آئے، اسماعیل بڑے ہو گئے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے جوان ہو گئے تھے۔ آئے تو دیکھا کہ یہاں کچھ خیمے بھی لگ گئے ہیں اور کچھ لوگ یہاں آباد ہو گئے ہیں۔ اب ان کا نا یہ ڈر، وحشت، علیحدگی ختم ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو پوچھا اسماعیل کدھر ہیں؟ کسی نے کہا جی اسماعیل تو ادھر کوئی نہیں، موقع پہ ہیں، کہیں نکلے ہوئے ہیں، وہ ان کا گھر ہے، وہ والا جو خیمہ ہے نا وہ اسماعیل کا ہے۔ یہ اس گھر میں گئے، خیمے لگے ہوئے تھے۔ آج ہم عزت سمجھتے ہیں، عزت کس میں؟ بڑی بلڈنگ میں ہے۔ ایسا نہیں، ایسا ہوتا تو دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور ہوتی، اگر عزت وہاں پہ ہوتی تو۔ یہ اسماعیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے نسب میں آگے چل کے انہی کا نام آتا ہے، اجداد میں سے۔ خیمے میں رہ رہے ہیں، تو وہاں گئے تو بلایا، آنے کی اجازت چاہی، تو اندر سے خاتون، جی آپ کون ہیں؟ میں اسماعیل کی بیوی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں، تو ویسے حال احوال پوچھے ان سے، میں اپنی اصل بات کی طرف واپس آ رہا ہوں۔
حال احوال پوچھے تو بیوی نے کہا کہ انا فی بؤس و شدہ. پہلے اسماعیل علیہ السلام کا پوچھا، کہا جی وہ شکار کرنے گئے ہوئے، تو کچھ شکار کر کے لائیں گے، گوشت کھا لیں گے، پانی پی لیں گے، وقت گزر جائے گا. یہاں رک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے یہاں یہ فرمایا کہ دنیا میں کسی علاقے میں بھی مستقل عادت بنا لیں کہ کیا کھانا ہے، گوشت کھا کے پانی پینا ہے اور کچھ نہیں کھانا، صرف گوشت کھائیں اور صرف پانی پئیں. جہاں بھی دنیا میں ایسا کریں گے بیمار پڑ جائیں گے. ایک مکہ شہر ایسا ہے جہاں گوشت کھا کے پانی پیتے رہو، جتنا مرضی عرصہ یوں گزار دو، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں کا اصل میں پانی کمال والا ہے نا، زمزم یہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے تو آیا تھا. تو اس طرح وہ کہا کہ وہ شکار کر کے لاتے ہیں، ہم کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، وقت گزار لیتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ اپنی زندگی پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ وقت کیسا گزر رہا ہے. ان کی بہو تھی نا یہ، ان کو نہیں پتہ یہ میرے سسر ہیں. عورت نے کہا انا فی بؤس و شدہ، بڑی تنگی اور تکلیف کے دن ہیں، گزارا نہیں ہوتا، کھانے کو صحیح نہیں ملتا، تنگ ہوں، پریشان ہوں. فرمایا اچھا ایسا کرنا، میں تو اب جا رہا ہوں، وہ جو آپ کے اسماعیل آئے نا آپ کے خامن، تو ان کو میرا بتانا بھی اس طرح کے بزرگ آئے تھے، میرا حلیہ وغیرہ بتا دینا، اور ان سے کہنا کہ یہ جو اپنے گھر کی چوکھٹ ہے نا یہ تبدیل کر لے. کہہ کے چلے گئے. آئے شام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی وہ آئے نا اپنے گھر کے پاس، تو ایسے لگ رہا تھا، کچھ لگ رہا تھا ان کو. اللہ والوں کے کوئی اور حالات ہوتے ہیں، وہ انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی اضافی مہربانیاں بڑی ہوتی ہیں، وہ ہمارے جیسے انسان نہیں ہوتے. کأنہ آنس شیئا، آپ علیہ السلام کے مبارک الفاظ ہیں کہ آج نا ایسے انس لگ رہا تھا، کوئی اچھا لگ رہا تھا ان کو. آتے ہی پوچھا بھی کوئی آئے تو نہیں تھے؟ کہا جی ہاں ایک بزرگ آئے تھے. وہ کس طرح کے تھے؟ سارا حلیہ بتایا. کہا وہ تو میرے والد گرامی تھے ابراہیم علیہ السلام. وہ کدھر ہیں؟ کہا جی وہ چلے گئے. اچھا تو بھئی کیا باتیں ہوئیں اور کیا حال احوال سنائے؟ ساری بات کرتے کرتے کہا کوئی پیغام دیا؟ جی ہاں پیغام دیا. کیا؟ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. یہ اشارے میں پیغام تھا کہ جس کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں یہ نہ سمجھ آئے اور اگلے کو صاف سمجھ آ جائے. تو وہ فرمانے لگے کہ وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے اور مجھے اس پیغام میں یہ حکم دے گئے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں اور آپ کی جگہ کسی اور سے نکاح کروں. لہٰذا انہوں نے طلاق دے دی اور آگے نکاح کر لیا. ایک عرصے کے بعد پھر وہ تشریف لائے، آگے نئی بہو تھیں، ان کو بھی بتائے بغیر حال احوال ہوئی اور گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں چلتا ہوں، اسماعیل شکار سے واپس آئے نا تو ان سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو مضبوط رکھیں. اور دوران گفتگو جب انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے، انہوں نے کہا جی اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کے بڑے احسانات ہیں، بڑا شکر ہے اللہ کا. اچھا کیوں اللہ کا شکر ہے؟ کیا کھاتے ہو، کیسے رہتے ہو، رہن سہن سارا وہی پہلی والا بتایا. کہا جی اللہ کا بڑا شکر ہے. تو اس شکر کو سن کے فرمایا گھر کی چوکھٹ کو مضبوط رکھنا. اس سے سمجھ میں آئی کہ کم از کم اگر کہیں کہ دین کی خدمت کرنے والوں کے گھر میں وہ عورت ہونی چاہیے جو ہر حال میں صبر شکر کرے. دین کی خدمت تب کی جا سکتی ہے، اور اگر وہاں مطالبے ہوں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، تو پھر یہ بندہ دین میں آگے چل نہیں سکے گا.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ بیوی کہیں بھی اسماعیل کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے دین کے کام میں، کہا اس کو فارغ کرو اور دوسرا کر لو، اور جسے دیکھا کہ یہ کہیں رکاوٹ نہیں بنے گی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اسے ہمیشہ رکھنا اپنے پاس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں اب وہ عورت نہیں آتی جس نے ناشکری کی تھی، وہ آتی ہیں جنہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، حالانکہ دونوں کو مل کے آ رہے، ایک ہی گھر ہے، وہی خاوند ہے، وہی ذریعہ معاش ہے، وہی پانی زمزم کا، وہی سب کچھ ہے، فرق کوئی نہیں۔ اس کا مطلب کہ کبھی ہم کہتے ہیں جی میں بڑی مصیبتوں میں ہوں، میں بڑا پریشان حال ہوں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنی ہم نے خود بنا رکھی ہے۔ ایسے ہی حالات میں بہت سارے لوگ خوشی خوشی وقت گزار رہے ہیں، انہی حالات میں آپ اللہ کی ناشکری کیے جا رہے ہیں، اور کل کو سب نے قبر کی خاک ہی بننا ہے۔ جن کو آپ جیسا ملا، جن کو آپ سے زیادہ اچھا ملا، سب کی مٹی بنے گی، اور سب نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے۔ تو یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہاں ہمیں نہیں سجتا ایمان والوں کو کہ ہم پیسے کو زیادہ ترجیح دیں اور کہیں کہ یہی سب کچھ ہے، ہمیں نہیں سجتا۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرے نبی ان سے کہہ دیں، ان سے یہ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کا دن اسے اپنی زندگی کا مقصد بناؤ تو ہمارے ساتھ رہو، اور اگر دنیا چاہیے دنیا دیتے ہیں لیکن ساتھ نہیں دیں گے، ساتھ نہیں ملے گا ہمارا۔ یہی بات اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، آج یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں بات ہو رہی ہے، اور اسی اللہ کا یہی پیغام آ رہا ہے۔ لہٰذا اولاد اچھی وہ کہ جو ملا اسی پہ شکر کرے، اللہ سے مانگنے میں حرج نہیں، لیکن دل میں اگر ناشکری پیدا ہو رہی ہے پھر بہت بڑا حرج ہے۔ گھر والے وہی اچھے جو ہر حال میں شکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کا خیال ہونے لگا کہ حضور الگ رہ رہے ہیں تو شاید کوئی معاملہ ہے، اور وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چوکھٹ بدل، باپ کے اشارے پہ طلاق دے دی۔ یہاں 2 باتیں کہوں گا، دونوں دھیان سے سنیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج ماں باپ کہیں طلاق دے تو صرف ان کے کہنے پہ طلاق دینا ظلم اور غلط اور گناہ ہے، کہ جنہوں نے فرما دیا تو اب طلاق ہی دینی ہے، ایسا نہیں۔ اس لیے کہ آج کے ماں باپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں۔ ان کی کوئی ذاتی ضد تھی اپنی بہو سے، کوئی جھگڑا ذاتی، چائے ٹائم پہ نہیں دی تھی، آگے سے بولی تھی، جو ہمارے گھر کے رولے ہیں وہ وہاں پہ تھے 1% بھی نہیں تھے۔ خالصتاً دینی ترقی کی راہ میں رکاوٹ دیکھی، مشورہ دیا۔ اور آج ہمارے گھروں کے معاملات ہو رہے ہیں، لہٰذا صرف اس لیے کہ ماں یا باپ نے کہا ہے طلاق نہ دیں، آپ ان سے وجہ دریافت کریں اچھے انداز میں۔ وہ وجہ کوئی معقول لگ رہی ہو تو کسی عالم دین سے پوچھیں۔ اگر وہ کہیں کہ ہاں طلاق بنتی ہے تو دیں، وہ کہیں کہ آپ کے والدین کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے طلاق نہیں دینی تو نہ دیں۔ رہا یہ سوال کہ نہیں ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے، واقعی جنت ہے، لیکن ماں باپ کے صحیح فیصلوں پر ان کے قدموں میں آئیں گے۔ اگر ان کا فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے پھر وہ فیصلہ نہیں مانیں گے۔ جہاں ماں باپ کے قدموں میں جنت بتائی گئی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق،
اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ تو اگر یہ ظلم کا کہہ رہے ہیں، کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑ دو، ذاتی ضد پوری کرنے کے لیے اگر کہہ رہے ہیں تو جائز نہیں۔ تو رستہ کیا بتایا؟ پہلے خود سوچیں، وجہ پوچھیں کیا مسائل ہیں، ایسا آپ کیوں فرما رہے ہیں، کیا وجہ ہے، وہ وجہ لے کے کسی عالم کے سامنے رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے کہ دیکھو یار اسماعیل علیہ السلام کو اشارہ ملا، انہوں نے طلاق دے دی اشارے پہ، اور ہم سے چھوٹی چھوٹی باتیں گھر کی نہیں مانی جاتی، جو جائز اور صحیح باتیں ہیں وہ ساری کی ساری ماننی ہے، والدین کی 100% ماننا ضروری ہے۔ والدین کی جائز باتوں کا انکار کریں گے اللہ پکڑے گا، والدین کی جائز باتوں کا انکار نافرمانی کریں گے، لکھے جا رہے ہیں، آگے حساب دینا پڑے گا سارا۔ اللہ والوں نے تو طلاقیں تک دی ہیں، لہٰذا والدین کی جو کہیں وہ سنیں سمجھیں، اگر وہ جائز ہے، شرعاً حرام اور ناجائز اور ظلم نہیں ہے تو وہ ضرور کریں جو کہہ رہے ہیں، وہ بات ان کی ماننا بھی ضروری ہے۔ تو اس کو یوں کہہ لیں کہ نہ تو ماں باپ کو ٹھکرانا ہے نہ خدا بنانا ہے، ماں باپ کو ماں اور باپ سمجھنا ہے، اسی طرح ہی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام